السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آج ہم سورہ القصص پر گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ قصص جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 28 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے، 49۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مسئلہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی، اور ان حروف کے متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ مصر میں فرعون جو ہے وہ بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جور و جفا میں آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس ظلم و ستم کا خصوصی ٹارگٹ اور ہدف تھے۔ پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کرندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، چونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دیں، اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی۔ انہوں نے صندوق بنایا، اس میں اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اب انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے، پلاننگ، پروگرامز درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا، جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ایک ٹکڑا ہے۔ بڑا سخت دل کا مالک تھا وہ۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی پل سکون اور اطمینان نہیں تھا، قرار نہیں تھا۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی ہیں، لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، وہ کسی کا بھی دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن آخر آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دائیا کے اسی کے گود میں ڈال دیا گیا، جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اسے طے کر دیا جائے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم حکمران اور صاحب اقتدار کے نان و نفقہ سے اس کی پرورش ہو۔ تو پھر وہی ہو کر رہا، اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان و نفقہ پر ہی ان کی پرورش ہوئی۔ پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے داروں کی تدبیریں ساری ناکام ہو کر رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو ان سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اور اس طرح ایک مرد وفا کے مشورے پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ یہاں نہ جان پہچان تھی، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھ پرورش کروائی تھی۔ کہا تو بس یا یہ کہ یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا دریاب کوزہ کی مثال تھی، اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے۔ سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے،
بیداری کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ 2 با یا پردہ بچیاں جو ہیں بکریوں کو ہنکاتے ہوئے آ گئیں۔ ان کی بکریوں کو ازرائے احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت و طاقت اور امانت و دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے نہ صرف باعزت اور راحت ٹھکانہ میسر آ گیا بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی۔ شادی کے بعد عالیہ کو لے کر مصر واپس جا رہے تھے کہ ٹھٹرتے ہوئے جنگل میں آگ بڑھتے ہوئے دیکھی۔ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نوازے گئے۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا، جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی، جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا، جس نے جو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، کلمہ حق کہہ دیا گیا۔ فرعون نہ مانتا تھا، نہ مانا، اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا۔ رہے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہمیشہ حق کی باقی رہتا ہے۔ یہ قصہ جس کے نمایاں کردار 3 ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون، اور جس کا کچھ حصہ یہاں بقیہ جزیات پورے قرآن میں مذکور ہیں۔ اس قصے سے مجموعی طور پر بصیرتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، اور مولانا حفظ الرحمن سہاری رحمہ اللہ نے قصص القرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا خلاصہ جلدی سے یہاں بیان کر دیں۔ فرمایا کہ اگر انسان مصائب و آلام پر صبر کرے تو دنیا و آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں اور انسان کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان فرما دیتے ہیں۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ، یہاں تک جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی غلامی کا یہاں سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ وراثت زمین سی قوم کا حق ہے جو میدان میں جدوجہد، یعنی اسی قوم کا حق ہے جو زمین میں جدوجہد اور ثابت قدمی دکھاتی ہے۔ تو اسی طرح باطل کی طاقت کتنی زبردست نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا جو ہے وہ منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی عادت ہے کہ جن قوموں کو ذلیل و حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ جو شخص جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کی استعداد چھین لیتے ہیں۔ فرعون اور اس کے واریوں کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے اور وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا۔ ایک بہت بڑی دلالت یہ ہے کہ انسان حق کی اتباع کی بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کر دے۔ یوم السبت میں شکار کی ممانعت کے باوجود اسرائیلی ہیلہ بازی کرتے رہے۔ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل سنت سبت کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کرتے ہیں، بعض اہل حق یعنی وہ ان کو منع کرتے رہے لیکن وہ نہ مانے۔ ظالم حکمران قوم کی بد عملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے تعریف کی گئی۔ مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر ہے۔ دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین ہے۔ قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان ہے۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے۔ اس کا نام قارون تھا۔ خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا۔ اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد قرار دیا ہے۔ اپنے وقت کا نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار۔ اس کے خزانے نہیں، خزانے کی چابیوں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اتراتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔
جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز خرچ کرو۔ تو لیکن یہ ساری فائمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے۔ تو اس صورت کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔